رات کے وقت بس کے سفر میں ایک پر اسرار بوڑھا میرے ساتھ بیٹھا تھا جو ایک پرانا لکڑی کا باکس مضبوطی سے سینے سے لگائے ہوئے تھا۔ وہ سارے راستے بالکل خاموشی سے بیٹھا رہا۔ اچانک ایک سنسان سٹاپ پر وہ بوڑھا اترا اور اندھیرے میں غائب ہو گیا، مگر باکس وہیں رہ گیا۔ تجسس میں آ کر جب میں نے اس باکس کا تالا توڑا تو اندر کا منظر دیکھ کر میری چیخیں نکل گئیں اور مسافر خوف سے کانپنے لگے، کیونکہ باکس کے اندر سردیوں کی ایک انتہائی یخبستہ اور طویل رات تھی جب ہم اس پرانی خستہ حال اور شور مچاتی ہوئی مسافر گاڑی میں اپنا تھکا دینے والا سفر کر رہے تھے۔ آسمان پر تاریکی اس قدر گہری تھی کہ دور دور تک روشنی کی کوئی کرن یا ستارہ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے پوری دنیا کسی سیاہ اور موٹی چادر میں لپیٹ گئی ہو۔ باہر کی فضا میں ایک جان لیوا سردی اور انتہائی گہری دھند پھیلی ہوئی تھی، جس نے راستے کے ہر درخت، ہر پتھر اور ہر منظر کو مکمل طور پر نگل لیا تھا۔ مسافر گاڑی کی مدھم اور پیلی روشنی اس گہری دھند کو چیرنے میں بالکل ناکام ثابت ہو رہی تھی، اور گاڑی چلانے والا محض اپنے اندازے اور سالوں کے تجربے کی بنیاد پر گاڑی کو ایک سنسان اور خطرناک ویران شاہراہ پر آگے بڑھا رہا تھا۔ گاڑی کے پرانے انجن کی کرخت اور کان پھاڑ دینے والی آواز اور پہیوں کے نیچے رگڑ کھاتی ہوئی ٹوٹی پھوٹی سڑک کی آواز کے علاوہ ہر طرف ایک عجیب اور خوفناک سناٹا چھایا ہوا تھا۔ کھڑکیوں کے شیشوں میں موجود دراڑوں سے سرد اور برفانی ہوا کے تیز جھونکے کسی خنجر یا تیر کی طرح سیدھے اندر داخل ہو رہے تھے، اور مسافروں کے جسموں کو بری طرح ٹھٹھرنے اور کانپنے پر مجبور کر رہے تھے۔ گاڑی میں بیٹھے ہوئے زیادہ تر مسافر اپنے موٹے کپڑوں، پرانی جیکٹوں اور اونی چادروں میں مکمل طور پر سمٹے ہوئے گہری اور پرسکون نیند کے مزے لوٹ رہے تھے۔ کچھ مسافر سردی سے بچنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ بالکل جڑ کر اور سمٹ کر بیٹھے تھے، اور ان کے خراٹوں اور گہری سانسوں کی مدھم آوازیں گاڑی کے انجن کے شور میں دبتی جا رہی تھی۔ میں بھی ایک کونے والی نشست پر بیٹھا تھا، لیکن میری آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی، اور میرے ذہن میں ایک عجیب سی بے چینی، بے قراری اور نامعلوم خوف کی لہر مسلسل دوڑ رہی تھی۔ میرے بالکل ساتھ والی نشست پر ایک انتہائی پر اسرار، عجیب و غریب اور خاموش طبع بوڑھا شخص بیٹھا ہوا تھا، جس کا حلیہ اور اندازہ اندر تک خوف زدہ کر رہا تھا۔ اس بوڑھے کے چہرے پر وقت اور مشکل حالات کی لاتعداد گہری جھریاں پڑی ہوئی تھیں، جو اس مدھم روشنی میں کسی خشک اور پرانے درخت کی کھردری چال جیسی لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں اندر کی جانب گہرائی میں دھنسی ہوئی تھیں، اور ان میں سے ایک عجیب سی وحشت اور بے قراری تھی جسے دیکھ کر ہی کسی بھی عام انسان کا دل دہل جائے۔ اس نے ایک انتہائی پرانا، میلا اور کئی جگہوں سے پھٹا ہوا لباس پہن رکھا تھا، جس سے ایک عجیب سی ناگوار اور پرانی بو آ رہی تھی، بالکل ویسی بو جیسی بند اور سیلن زدہ کمروں سے آتی ہے۔ لیکن جو چیز سب سے زیادہ خوفناک، حیران کن اور پریشان کن تھی، وہ اس بوڑھے کے دونوں ہاتھوں کی گرفت تھی۔ اس نے اپنی گود میں ایک انتہائی پرانا، خستہ حال اور بھاری لکڑی کا باکس رکھا ہوا تھا، جسے وہ اپنے سوکھے، کمزور اور کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس قدر مضبوطی اور سختی سے اپنے سینے کے ساتھ لگائے بیٹھا تھا، جیسے وہ باکس کوئی بہت بڑا اور قیمتی خزانہ ہو، یا پھر اس کی اپنی زندگی کی سب سے اہم اور قیمتی چیز ہو، جس کے بغیر وہ ایک لمحہ بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ لکڑی کا باکس جگہ جگہ سے ٹوٹا اور کھردرا تھا، اور اس پر لوہے کی پرانی کالی اور زنگ آلود پتریاں لگی ہوئی تھیں، جو اس کی مضبوطی کو ظاہر کر رہی تھیں۔
اس باکس کے بالکل سامنے والے حصے پر ایک انتہائی بڑا اور بھاری زنگ آلود تالا لٹک رہا تھا، جو اس بات کا واضح ثبوت تھا کہ اندر موجود چیز کو دنیا کی نظروں سے چھپانے اور بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی گئی ہے۔ وہ بوڑھا ایک لمحے کے لیے بھی اس باکس کو خود سے دور نہیں کر رہا تھا، بلکہ بار بار اپنا چہرہ اس باکس کے اوپر چھپا کر اسے ایسے محسوس کرتا تھا جیسے وہ باکس کے اندر موجود کسی چیز کی حفاظت کو یقینی بنا رہا ہو یا اس کے اندر کسی حرکت کو جانچنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس کی دھنسی ہوئی اور خوفناک آنکھیں مسلسل گاڑی کے شیشے سے باہر چھائے ہوئے اس گپ اندھیرے اور گہری دھن کو گھور رہی تھی، جیسے وہ کسی خاص جگہ، کسی ویران مقام یا کسی خاص شخص کا بے صبری سے انتظار کر رہا ہو۔ اس کی سانسیں بہت تیز چل رہی تھیں اور اس کے سینے کے مسلسل اتار چڑھاؤ سے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ کسی شدید ذہنی دباؤ یا کسی انتہائی پر اصرار اور بھیانک خوف کا شکار ہے۔ اس کی یہ تمام غیر معمولی اور عجیب حرکات، اس کا خوفناک اور ڈراؤنا حلیہ، اس کا وہ پر اصرار اور بھاری باکس اور اس کی بے چینی میرے ذہن میں مسلسل ہزاروں چبھتے ہوئے سوالات اور بھیانک وسوسے پیدا کر رہے تھے۔ میں بار بار کھنکیوں اور چوری چھپے اس کی طرف دیکھتا تھا اور یہ جاننے کی پوری کوشش کرتا تھا کہ آخر اس بوسیدہ اور پرانے لکڑی کے باکس میں ایسا کیا چھپا ہے جو اس بوڑھے نے اپنی پوری جان اس پر لگائی ہوئی ہے۔ کیا اس میں کوئی ناجائز دولت ہے، کوئی چوری کا قیمتی سامان ہے، یا کوئی ایسی خطرناک اور جان لیوا چیز ہے جو ہم سب کے لیے کوئی بہت بڑا عذاب یا جان لیوا مصیبت بن سکتی ہے؟ میرے اندر کا تجسس اور میرا ڈر آپس میں مسلسل ٹکرا رہے تھے۔ میری زبان پر کئی بار یہ سوال آیا کہ میں اس بوڑھے کی طرف مڑ کر اس سے پوچھوں کہ وہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے، کہاں جا رہا ہے، اور اس پر اصرار اور بھاری باکس میں کیا چھپا کر لے جا رہا ہے۔ لیکن ہر بار اس بوڑھے کے چہرے کی وحشت، اس کی پر اصرار خاموشی اور اس کی خونی آنکھیں میرے ہونٹوں کو سختی سے سی دیتی تھیں۔ میرے دل کی دھڑکن اس کی مشکوک اور عجیب و غریب حرکات کی وجہ سے مسلسل تیز ہو رہی تھی، اور مجھے اپنے ارد گرد ایک انجانا سا شدید خطرہ اور موت کا گہرا سایہ منڈلاتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بوڑھا کوئی عام انسان نہیں، بلکہ موت کا کوئی وحشت ناک پیغام رساں ہے جو ہم سب معصوم مسافروں کی زندگیوں کو کسی بہت بڑی اور بھیانک مصیبت میں دھکیلنے کے لیے جان بوجھ کر ہمارے ساتھ سفر کر رہا ہے۔ میں اس کی قربت سے شدید گھبراہٹ محسوس کر رہا تھا اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اپنی جگہ بدل لوں، لیکن گاڑی میں کوئی بھی دوسری نشست خالی نہیں تھی، اس لیے مجھے مجبوراً اسی کے پہلو میں بیٹھنا پڑ رہا تھا۔ میں مسلسل اپنے اندر کے خوف سے لڑ رہا تھا اور اس کی ہر ایک چھوٹی سے چھوٹی حرکت پر گہری اور چوکنی نظر جمائے بیٹھا تھا تاکہ کسی بھی ناگہانی آفت سے بچ سکوں۔ لیکن اس اندھیری اور یخ بستہ رات کے اس پر اصرار اور خوفناک سفر میں نے خاموشی اختیار کر رکھی۔ سرد رات کے اس طویل اور خوفناک سفر میں مسافر گاڑی اپنی پوری رفتار سے اندھیرے کو چیرتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ باہر کی دھن اور اندھیرا مزید گہرا اور بھیانک ہوتا جا رہا تھا۔ گاڑی کے پرانے پہیوں کی رگڑ اور انجن کی مسلسل گڑگڑاہٹ کے علاوہ کسی قسم کی کوئی آواز نہیں تھی۔ میرے ساتھ بیٹھے اس پر اصرار بوڑھے کی بے چینی اور وحشت میں ہر گزرتے لمحے کے ساتھ شدید تر شدید اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ بار بار اپنی دھنسی ہوئی خونی آنکھوں سے باہر کے گپ اندھیرے میں کچھ تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا،
اس کی سانسیں اتنی زیادہ تیز ہو چکی تھیں کہ مجھے اپنے کانوں میں ان کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی، اور اس کے کانپتے ہوئے سوکھے ہاتھوں نے اس پرانے لکڑی کے باکس کو مزید سختی سے اپنے سینے میں بھینچ لیا تھا، جیسے وہ باکس اس کی زندگی کی سب سے بڑی اور آخری امید ہو۔ اچانک ایسا محسوس ہوا جیسے گاڑی چلانے والے نے کسی نامعلوم چیز کو دیکھ کر پوری طاقت سے بریک لگا دی ہو۔ گاڑی کے پہیوں نے سڑک پر رگڑ کھاتے ہوئے ایک انتہائی کرخت اور تیز دھاتی آواز پیدا کی، جس سے کئی سوئے ہوئے مسافروں کی آنکھیں گھبرا کر کھل گئیں اور ان کے جسموں کو ایک زوردار جھٹکا لگا۔ مسافر گاڑی ایک انتہائی سنسان، ویران اور انجان مقام پر رک گئی تھی، جہاں دور دور تک کسی آبائی انسان یا کسی روشنی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ باہر صرف موت جیسا گہرا سناٹا اور خون جما دینے والی سرد دھند پھیلی ہوئی تھی۔ درختوں کے سائے اندھیرے میں خوفناک بلاؤں کی طرح لگ رہے تھے۔ میں بہت زیادہ حیران تھا کہ اس بھیانک ویرانے اور جنگل جیسے علاقے میں گاڑی کیوں روکی گئی ہے۔ کیا گاڑی خراب ہو گئی ہے یا کوئی اور مسئلہ درپیش ہے؟ لیکن اس سے پہلے کہ کوئی مسافر کچھ پوچھ پاتا یا گاڑی چلانے والا کوئی بات کرتا، میرے پہلو میں بیٹھا وہ پر اسرار اور عجیب و غریب بوڑھا ایک جھٹکے سے اپنی نشست سے کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی گھبراہٹ اور جلدی طاری تھی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی میری طرف یا کسی اور مسافر کی طرف مڑ کر نہیں دیکھا اور نہ ہی گاڑی چلانے والے سے کوئی بات کی۔ اس نے اپنا وہ بھاری اور زنگ آلود تالے والا باکس انتہائی چالاکی سے اپنے بڑے اور میلے کپڑوں کے پیچھے چھپانے کی کوشش کی، اور وہ انتہائی پھرتی اور کسی ماہر چور کی طرح خاموشی سے گاڑی کے دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھلتے ہی اس نے باہر کی اس اندھیری اور برفانی دنیا میں چھلانگ لگا دی۔ وہ اتنی تیزی سے باہر نکلا کہ کسی کو کچھ سمجھنے یا پوچھنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ گاڑی کا دروازہ فوراً بند ہو گیا اور وہ بوڑھا اس گہری اور کالی دھند میں چند ہی لمحوں کے اندر مکمل طور پر غائب ہو گیا، جیسے وہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ کوئی بھوت یا سایہ تھا جو اپنا کام ختم کر کے واپس اپنی تاریکی میں گم ہو گیا۔ گاڑی کا انجن دوبارہ پوری طاقت سے شور کرنے لگا اور ہم اس بھیانک ویرانے کو پیچھے چھوڑتے ہوئے دوبارہ اپنی نامعلوم منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ گاڑی کے چلنے کے بعد میں نے ایک لمبی اور گہری سانس لی اور مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے سر سے کسی بہت بڑی اور خوفناک مصیبت کا پہاڑ ہٹ گیا ہو۔ بوڑھے کے جانے سے مجھے ایک عجیب سا سکون اور راحت محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ اس کی قربت اور اس کا ڈراؤنا چہرہ میرے دل کو مسلسل خوف اور دہشت میں مبتلا کر رہا تھا۔ میں نے اپنے جسم کو تھوڑا سا ڈھیلا چھوڑا اور آرام سے نشست کے ساتھ ٹیک لگا لی تاکہ باقی ماندہ سفر کچھ سکون اور اطمینان سے گزار سکوں۔ لیکن میرا یہ سکون اور یہ راحت صرف چند لمحوں کے لیے ہی تھی۔ اچانک سے مجھے اپنے پیروں کے بالکل قریب فرش پر ایک عجیب سی ٹھنڈک اور کسی بھاری چیز کی موجودگی کا احساس ہوا۔ مجھے لگا کہ شاید بوڑھے کا کوئی پرانا جوتا یا کپڑا گر گیا ہے۔ میں نے بے خیالی میں اپنی نظریں نیچے کی طرف گھمائیں تو گاڑی کی مدھم اور پیلی روشنی میں فرش پر پڑی اس چیز کو دیکھتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں خوف کی ایک انتہائی سرد لہر دوڑ گئی اور میرا سانس میرے گلے میں ہی اٹک کر رہ گیا۔ وہ چیز کوئی اور نہیں بلکہ وہی پرانا خستحال اور بھاری لکڑی کا باکس تھا جسے وہ بوڑھا اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز سمجھ کر اپنے سینے سے لگائے بیٹھا تھا، اور
اور جس پر وہ انتہائی زنگ آلود اور مضبوط تالا لٹک رہا تھا۔ وہ پر اسرار اور خوفناک بوڑھا اپنا وہ باکس جس کے اندر نہ جانے کون سی موت یا مصیبت چھپی تھی، جان بوجھ کر انتہائی خاموشی اور چالاکی کے ساتھ میری نشست کے بالکل نیچے اس اندھیرے میں چھوڑ کر فرار ہو گیا تھا۔ یہ ہولناک اور دل کو دہلا دینے والا منظر دیکھتے ہی میرا پورا جسم سردی کے باوجود پسینے سے بھیگ گیا۔ مجھے ایسا لگا جیسے اس باکس کے اندر کوئی زندہ چیز موجود ہے یا کوئی بہت بڑی تباہی چھپی ہوئی ہے جو اب میری ذمہ داری بن گئی ہے۔ میرا دماغ سن ہو گیا اور میرے ذہن میں کئی سوالات گردش کرنے لگے۔ میرے ذہن میں گردش کرنے والے ان بے شمار اور چبھتے ہوئے سوالات نے مجھے پاگل کر دیا تھا، اور میری حالت اس قدر غیر ہو چکی تھی کہ مجھے اپنا دل پسلیوں سے ٹکرا کر باہر آتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے اپنے کانپتے ہوئے اور پسینے میں ڈوبے ہوئے ہاتھوں کو بڑی مشکل سے آگے بڑھایا اور اس پر اصرار اور انتہائی بھاری لکڑی کے باکس کو اپنی نشست کے نیچے پھیلے ہوئے اس گپ اندھیرے سے باہر نکالنے کی کوشش کی۔ وہ باکس بظاہر جتنا پرانا اور بوسیدہ لگ رہا تھا، وزن میں اس سے کہیں زیادہ بھاری اور ٹھوس تھا، جیسے اس کے اندر لوہے یا شیشے کی کوئی بہت بڑی اور وزنی چیز چھپا کر رکھی گئی ہو۔ میں نے اپنی پوری طاقت لگائی اور اپنے پٹھوں کو کھینچ کر اس باکس کو فرش پر گھسیٹتے ہوئے اپنے قدموں کے بالکل درمیان لا کر رکھ لیا۔ مسافر گاڑی کے پرانے انجن کے مسلسل اور کان پھاڑ دینے والے شور اور پہیوں کی رگڑ کے باوجود جب وہ باکس میرے بالکل قریب آیا تو مجھے اس کے اندر سے ایک انتہائی مدھم لیکن مسلسل اور باقاعدہ آنے والی ایک عجیب سی ٹک ٹک کی آواز سنائی دی۔ یہ آواز بالکل ویسی تھی جیسی کسی پرانی اور بڑی گھڑی کے چلنے کی ہوتی ہے، لیکن اس کی رفتار میں ایک عجیب سی تیزی اور بے چینی تھی جو سیدھی میرے دماغ کی رگوں پر ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی۔ اس آواز کو سنتے ہی میرے جسم کا سارا خون جیسے ایک لمحے میں جم گیا اور میرے پورے وجود پر موت کا ایک ایسا سرد اور بھیانک سایہ مسلط ہو گیا جس نے میری سوچنے اور سمجھنے کی تمام صلاحیتوں کو مکمل طور پر مفلوج کر کے رکھ دیا۔ میری ریڑھ کی ہڈی کے اندر خوف کی ایک انتہائی سرد لہر دوڑ گئی اور مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی انتہائی خطرناک اور ہولناک تباہی اس پرانے لکڑی کے باکس کے اندر بند ہے جو کسی بھی لمحے اپنا بھیانک روپ دکھا سکتی ہے اور ہم سب کو ہمیشہ کے لیے موت کی گہری نیند سلا سکتی ہے۔ میرے ماتھے پر سردی کے باوجود پسینے کے موٹے موٹے قطرے چمکنے لگے اور میرا سانس اس قدر پھولنے لگا جیسے میں نے میلوں کی مسافت دوڑ کر طے کی ہو۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اور انتہائی احتیاط کے ساتھ اپنا کان اس زنگ آلود اور کھردرے باکس کے گلے سڑے لکڑی کے تختوں کے بالکل قریب کیا۔ وہ ٹک ٹک کی آواز مزید واضح اور تیز ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی مجھے ایک انتہائی ہلکی سی سنسناہٹ کا بھی احساس ہوا جو کہ باکس کے اندر کسی مشین یا پرزے کے چلنے کی نشاندہی کر رہی تھی۔ اب مجھے اس بات کا 100% اور پختہ یقین ہو چکا تھا کہ وہ پر اسرار اور ڈراؤنا بوڑھا اس باکس کے اندر کوئی معمولی چیز نہیں بلکہ موت کا کوئی ایسا ہولناک سامان چھوڑ کر گیا ہے جو کسی بھی وقت ہم سب کی زندگیوں کا خاتمہ کر سکتا ہے۔ میں نے گھبراہٹ اور شدید بدحواسی کے عالم میں اپنے ارد گرد نظر دوڑائی تو میرے آس پاس کی نشستوں پر بیٹھے ہوئے کچھ مسافر میری ان غیر معمولی حرکات اور میرے چہرے پر پھیلی ہوئی وحشت کو دیکھ کر اپنی نیند سے بیدار ہو چکے تھے، اور وہ اپنی نیند سے بوجھل اور حیران آنکھوں سے
مجھے اور اس پر اسرار باکس کو انتہائی مشکوک اور حیرت بھری نظروں سے گھور رہے تھے۔ میں نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری اور انتہائی کپ کپاتی اور خوفزدہ آواز میں ان مسافروں کو بتایا کہ وہ پر اسرار بوڑھا جو میرے ساتھ بیٹھا تھا، وہ انتہائی چالاکی سے اپنا یہ مشکوک باکس میری نشست کے نیچے چھپا کر اندھیرے میں فرار ہو گیا ہے، اور اس باکس کے اندر سے ایک انتہائی خطرناک اور مسلسل ٹک ٹک کی آواز آ رہی ہے۔ میری یہ بات سنتے ہی ان مسافروں کی تو نیند ہی اڑ گئی، اور ان کے چہروں پر موجود حیرانی پل بھر میں انتہائی شدید خوف اور دہشت میں تبدیل ہو گئی۔ وہ سب بھی اپنی نشستوں سے قدرے آگے کی طرف جھک گئے، اور جب انہوں نے بھی اس موت کی گھڑی جیسی ٹک ٹک کی آواز کو اپنے کانوں سے سنا تو ان کے چہروں کا رنگ بالکل سفید پڑ گیا، اور ان کی آنکھوں میں ایک ایسا خوفناک ڈر ابھر آیا جس کا بیان الفاظ میں ناممکن ہے۔ مسافر گاڑی کے اس حصے میں ایک عجیب سی بے چینی اور قیامت خیز گھبراہٹ پھیل گئی۔ ہر شخص کی زبان پر ایک ہی بات تھی کہ اس باکس کے اندر کیا ہو سکتا ہے اور ہمیں اب کیا کرنا چاہیے۔ کچھ مسافر خوف کے مارے پیچھے کی طرف ہٹنے لگے، جبکہ کچھ انتہائی تجسس اور ڈر کے ملے جلے جذبات کے ساتھ کھڑے ہو کر ہماری طرف دیکھنے لگے۔ مجھے اس بات کا بخوبی اور شدت سے احساس ہو چکا تھا کہ اگر ہم نے مزید کچھ دیر یوں ہی خوفزدہ ہو کر ضائع کر دی اور اس باکس کے اندر موجود خطرے کو بر وقت پتہ نہ لگایا تو شاید ہم میں سے کوئی بھی اس رات کے بھیانک اندھیرے سے زندہ سلامت باہر نہیں نکل پائے گا۔ میں نے اپنے تمام تر خوف اور دہشت کو ایک طرف چھٹکتے ہوئے یہ انتہائی مشکل اور خطرناک فیصلہ کیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، مجھے ہر قیمت پر اس باکس کا یہ پرانا اور بھاری تالا توڑنا ہوگا اور اس کے اندر چھپے ہوئے اس موت کے راز کو بے نقاب کرنا ہوگا۔ میں نے انتہائی تیزی سے مسافر گاڑی کے فرش پر اور اپنی نشست کے ارد گرد کسی ایسی بھاری اور مضبوط چیز کو تلاش کرنا شروع کیا جس کی مدد سے اس زنگ آلود اور موٹے تالے کو توڑا جا سکے۔ میری نظر اگلی نشست کے بالکل نیچے پڑے ہوئے لوہے کے ایک انتہائی بھاری اور موٹے اوزار پر پڑی جو شاید گاڑی کی مرمت کے لیے رکھا گیا تھا۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس ٹھنڈے اور بھاری لکڑی کے اوزار کو اٹھایا اور اپنے دونوں ہاتھوں کی مضبوط گرفت میں جکڑ لیا۔ میرے پٹھے کھینچ چکے تھے اور میرے پورے جسم میں ایک عجیب سی سنسناہٹ دوڑ رہی تھی۔ میں نے ایک لمبی اور گہری سانس لی اور اپنی پوری جسمانی طاقت کو اکٹھا کرتے ہوئے اس بھاری لوہے کے اوزار کو ہوا میں بلند کیا اور پوری قوت کے ساتھ اس زنگ آلود تالے کو توڑا۔ لوہے کے آپس میں ٹکرانے کی ایک انتہائی تیز اور کان پھاڑ دینے والی دھاتی آواز پوری مسافر گاڑی میں گونج اٹھی، جس نے باقی سوئے ہوئے مسافروں کو بھی انتہائی گھبراہٹ اور خوف کے عالم میں جگا دیا۔ تالا بہت پرانا اور مضبوط تھا، اس لیے پہلی ضرب سے نہیں ٹوٹا بلکہ صرف تھوڑا سا ٹیڑھا ہوا۔ میں نے رکے بغیر اپنا سارا خوف اور غصہ جمع کیا اور دوسری بار مزید طاقت کے ساتھ اس اوزار کو تالے پر مارا۔ اس بار ایک زوردار جھٹکے کی آواز آئی اور تالے کا اندرونی حصہ ٹوٹ کر الگ ہو گیا اور وہ بھاری تالا باکس کے کنڈے سے نکل کر ایک مدھم سی آواز کے ساتھ گاڑی کے فرش پر گر پڑا۔ اب وہ پر اسرار اور خوفناک باکس مکمل طور پر تالے کی قید سے آزاد ہو چکا تھا اور اس کا پرانا لکڑی کا ڈھکن کھلنے کے لیے بالکل تیار تھا۔ میرے ہاتھ اس قدر کانپ رہے تھے کہ اوزار میرے ہاتھوں سے چھوٹ کر فرش پر گر گیا۔ میں نے اپنے لرزتے ہوئے ہاتھوں کی انگلیوں کو اس باکس کے ڈھکن کے کناروں پر رکھا
مسافر گاڑی میں اس وقت موت جیسا گہرا اور ہولناک سناٹا چھایا ہوا تھا۔ تمام مسافروں کی سانسیں ان کے سینوں میں رک چکی تھیں اور ان کی وحشت زدہ اور خوف سے پھٹی ہوئی آنکھیں بغیر پلک جھپکائے اس باکس پر جمی تھیں۔ میں نے اپنے لرزتے ہوئے ہاتھوں کی انگلیوں کو اس لکڑی کے باکس کے کھردرے ڈھکن کے کناروں پر جما دیا اور اپنی پوری ہمت کو متجمع کرتے ہوئے اسے اوپر کی جانب اٹھانا شروع کیا۔ ڈھکن کے کھلنے کے ساتھ ہی لکڑی کے پرانے تختوں کے آپس میں رگڑ کھانے کی ایک ایسی کرخت اور باریک آواز پیدا ہوئی جو اس شخص اور بوجھل فضا میں کسی نوکیلے خنجر کی طرح میرے کانوں میں اتری۔ باکس کا ڈھکن ابھی صرف چند انچ ہی اوپر اٹھا تھا کہ اس کے اندر سے ایک ایسی عجیب تیکھی اور ناگوار کیمیائی بو نکلی جس نے میرے نتنوں میں جلن پیدا کر دی اور میرا جی مت لانے لگا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کی اور پھر پوری قوت سے ڈھکن کو پیچھے کی طرف دھکیل دیا۔ جیسے ہی وہ باکس مکمل طور پر کھلا تو اندر کا وہ ہولناک اور روح فرساں منظر دیکھ کر میری ایک ایسی فلک شگاف چیخ نکل گئی جس نے پوری مسافر گاڑی کے در و دیوار کو ہلا کر رکھ دیا۔ باکس کے اندر کوئی سونا، کوئی چاندی، کوئی قیمتی پتھر یا کوئی پرانا سامان بالکل نہیں تھا، بلکہ وہاں موت کا ایک ایسا جدید اور پیچیدہ جال بچھا ہوا تھا جس کا تصور کرتے ہی انسان کے بدن کا سارا خون خشک ہو جائے۔ وہاں مختلف رنگوں کی ان گنت باریک تاریں اور ایک دوسرے میں بری طرح الجھی ہوئی تھیں جو کسی بڑی اور کالی بیٹری کے ساتھ جڑی تھیں۔ ان تاروں کے بیچوں بیچ پیلے رنگ کے کئی وزنی اور ٹھوس بلاک رکھے ہوئے تھے جو بارودی اور دھماکے خیز مواد سے بھرپور معلوم ہوتے تھے۔ ان تمام چیزوں کے اوپر ایک چھوٹی سی سرخ روشنی والی بتی لگی تھی جو ہر سیکنڈ بعد ایک مخصوص وقفے سے جلتی اور بجھتی تھی، اور اسی کے ساتھ وہ ٹک ٹک کی آواز اب ایک باریک اور تیز بیپ میں تبدیل ہو چکی تھی۔ یہ ایک انتہائی طاقتور اور جان لیوا ٹائم بم تھا جسے کسی بڑے جانی نقصان کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ ان تمام آلات کے بالکل درمیان میں ایک سفید کاغذ کا ٹکڑا رکھا تھا جس پر کسی نے انتہائی جلدی اور غصے میں سرخ روشنائی سے کچھ تحریر کر رکھا تھا۔ میں نے دھندلاتی آنکھوں اور کانپتے ہاتھوں سے اس پرچی کو اٹھایا اور اس پر لکھی ہوئی تحریر کو پڑھنا شروع کیا۔ وہاں لکھا تھا کہ اس مسافر گاڑی میں موت کا سفر شروع ہو چکا ہے۔ اس بم کے اندر ایک ایسا حساس آلہ لگا دیا گیا ہے جو گاڑی کی رفتار اور پہیوں کی حرکت سے جڑا ہوا ہے۔ اگر اس گاڑی کی رفتار 80 کلومیٹر فی گھنٹہ سے کم ہوئی یا کسی نے گاڑی کو روکنے کی کوشش کی تو یہ بم اسی لمحے ایک ہولناک دھماکے کے ساتھ پھٹ جائے گا اور تم میں سے کسی کا نام و نشان تک بھی باقی نہیں رہے گا۔ مزید یہ کہ اگر گاڑی کا کوئی بھی دروازہ کھولنے یا کسی مسافر نے باہر چھلانگ لگانے کی کوشش کی تو بھی یہ پورا نظام خود بخود پھٹ جائے گا۔ اب تمہاری زندگیاں صرف اس گاڑی کی تیز رفتاری سے جڑی ہیں۔ یہ سچائی پڑھتے ہی میرے ہاتھ سے وہ پرچی نیچے گر گئی اور مجھے اپنے ارد گرد کی ہر چیز گھومتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ میرے پیچھے کھڑے مسافر جو اب تک تجسس میں باکس کے اندر جھانک رہے تھے یہ منظر دیکھ کر ساکت رہ گئے، اور پھر پوری گاڑی میں ایک ایسی قیامت خیز چیخ و پکار شروع ہوئی کہ انسانی عقل دنگ رہ جائے۔ لوگ اپنی اپنی نشستوں سے دیوانہ وار اٹھنے لگے اور ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے۔ عورتوں اور بچوں نے رونا اور چلانا شروع کر دیا۔ ہر طرف ایک ہاہاکار مچ گئی اور موت کا وہ خوفناک جواب صرف میرے دل میں تھا اب پوری گاڑی کے ایک ایک مسافر کے چہرے پر صاف لکھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ میں نے اپنی تمام تر ہمت جمع کی
اور گاڑی کے اگلے حصے کی طرف دیوانہ وار دوڑا، جہاں گاڑی چلانے والا ہکا بکا ہو کر پیچھے مڑ کر دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس کا گریبان پکڑا، اسے جھنجھوڑا اور چیختے ہوئے کہا کہ خبردار، گاڑی کی رفتار کم مت کرنا اور کسی صورت روکنے کی اسے کوشش بھی مت کرنا، ورنہ ہم سب کے سب ابھی کے ابھی راکھ کے ڈھیر میں بدل جائیں گے۔ گاڑی چلانے والے نے جب باکس کے اندر موجود اس موت کے آلے کو دیکھا تو اس کے ماتھے پر پسینے کے فوارے چھوٹ پڑے اور اس کے ہاتھ اسٹیئرنگ پر بری طرح کانپنے لگے۔ وہ بار بار باریک کی طرف اپنا پاؤں لے جاتا، لیکن میری چیخیں اسے ایسا کرنے سے روک دیتی تھیں۔ گاڑی اس وقت ایک انتہائی تنگ اور پہاڑی راستے پر تھی جہاں موڑ کاٹنا ہی مشکل تھا، لیکن اب ہمیں اس گاڑی کو 80 تیز رفتار کے ساتھ بھگانا تھا، کیونکہ ہماری زندگی کی واحد ضمانت اب صرف وہ رفتار ہی تھی جس نے ہمیں اس وقت تک زندہ رکھا ہوا تھا۔ ہر مسافر کی نظریں اب اس باکس کے اندر جلتی بجھتی سرخ بتی پر جمی تھی، جو ہمیں مسلسل یہ یاد دلا رہی تھی کہ موت ہم سے صرف ایک لمحے کے فاصلے پر کھڑی ہے۔ لوگ اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے تھے اور کچھ مسافر کھڑکیوں سے باہر اس ہولناک اندھیرے کو دیکھ رہے تھے جہاں سے نکلنے کا اب کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ گاڑی کی رفتار جیسے جیسے بڑھتی جا رہی تھی، اندر موجود بم کی وہ بیپ اور بھی تیز ہوتی جا رہی تھی، جیسے وہ ہمیں چیلنج کر رہی ہو کہ تم کب تک اپنی جان بچانے کے لیے اس آگ کے دریا میں دوڑتے رہو گے۔ میرا پورا جسم لرز رہا تھا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس ناگہانی آفت سے ہمیں کیسے چھٹکارا ملے گا، کیونکہ سامنے والا راستہ مزید دشوار گزرتا جا رہا تھا اور گاڑی کی رفتار کو برقرار رکھنا اب ناممکن ہوتا جا رہا تھا۔ ہر گزرتا سیکنڈ ہماری سانسوں کی مالا کو توڑنے کے لیے کافی تھا اور ہم سب اس چلتی پھرتی آگ کے گولا بنے ہوئے اس ویرانے میں اپنی موت کا انتظار کر رہے تھے، جو کسی بھی موڑ پر ہمارا استقبال کرنے کے لیے کھڑی تھی۔ لیکن ابھی کہانی ختم نہیں ہوئی تھی، کیونکہ اس ہولناک صورتحال کے درمیان کچھ ایسا ہونے والا تھا جس کا ہم نے گمان بھی نہیں کیا تھا۔ مسافر گاڑی کی رفتار اب 80 کلومیٹر فی گھنٹہ سے تجاوز کر چکی تھی اور انجن کی چنگھاڑ کسی بپھرے ہوئے درندے کی مانند پوری فضا میں گونج رہی تھی، جس نے ہر مسافر کے دل میں ایک ایسا ہولناک ارتعاش پیدا کر دیا تھا کہ سانسیں لینا بھی محال ہو رہا تھا۔ گاڑی کے پرانے ڈھانچے سے اٹھنے والی لرزش اس قدر شدید تھی کہ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ہر ایک پرزہ ابھی جدا ہو کر ہوا میں بکھر جائے گا اور ہم سب اس لوہے کے بے جان ڈھانچے کے ساتھ کسی گہری کھائی کا رزق بن جائیں گے۔ میں گاڑی چلانے والے کے بالکل قریب کھڑا تھا اور اس کے چہرے سے ٹپکنے والے پسینے کے قطرے اس کی بے بسی اور شدید خوف کی گواہی دے رہے تھے۔ اس کے ہاتھ سٹیئرنگ پر اس قدر سختی سے جمے ہوئے تھے کہ اس کی انگلیوں کے جوڑ جو تھے وہ سفید پڑ چکے تھے اور اس کی نظریں سامنے پھیلی ہوئی اس خطرناک اور دھندلی سڑک پر جمی تھیں، جہاں ہر موڑ ایک نئی موت کا پیغام لے کر کھڑا تھا۔ گاڑی کے پچھلے حصے میں موجود مسافروں کی چیخ و پکار اب ایک ہذیانی کیفیت میں بدل چکی تھی۔ کوئی اپنے رب کو پکار رہا تھا تو کوئی اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا تھا، اور کچھ مسافر تو صدمے کی وجہ سے بالکل ہی ساکت ہو چکے تھے، جیسے ان کی روحیں ان کے جسموں کو پہلے ہی چھوڑ کر جا چکی ہوں۔ وہ لکڑی کا باکس جس کے اندر وہ شیطانی آلہ اپنی پوری قوت کے ساتھ ٹک ٹک کر رہا تھا، اب ہم سب کی زندگی کا واحد محور بن چکا تھا۔ اس کی وہ سرخ بتی
جو ہر سیکنڈ بعد کسی زہریلے سانپ کی آگ کی طرح جلتی اور بجھتی تھی، ہمیں یہ احساس دلا رہی تھی کہ موت ہمارے ساتھ اسی گاڑی میں سوار ہے اور وہ بس ایک لمحے کی چوک کی منتظر ہے۔ میں نے جب وہ دوبارہ اس باکس کی طرف دیکھا تو مجھے ایسا لگا جیسے اس کے اندر سے نکلنے والی وہ کیمیائی بو اب مزید گاڑھی اور دم گھونٹنے والی ہو گئی ہے، جس نے پوری گاڑی کے ماحول کو ایک قبرستان جیسی وحشت ناک خاموشی اور بو سے بھر دیا تھا۔ گاڑی کے پہیے جب سڑک کے کسی گڑھے سے ٹکراتے تو باکس کے اندر موجود وہ نازک تاریں تھوڑا سا ہلتی تھیں اور میرے دل کی دھڑکن ایک دم سے رک جاتی تھی، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ اس معمولی سی جنبش سے بھی کہیں وہ ہولناک دھماکہ نہ ہو جائے جس کا ذکر اس خون آلود پرچی پر کیا گیا تھا۔ میں نے گاڑی چلانے والے کی طرف دیکھ کر بلند آواز میں کہا کہ تمہیں اپنی پوری ہمت جمع کرنی ہوگی اور کسی بھی صورت اس رفتار کو کم نہیں ہونے دینا۔ سامنے کچھ بھی آ جائے تمہیں اسے کچل کر آگے بڑھنا ہوگا، کیونکہ اگر تم نے ذرا سی بھی ہمت ہاری تو ہم میں سے کسی کی لاش تک نہیں ملے گی۔ گاڑی چلانے والے نے صرف ایک بار اپنی وحشت زدہ آنکھوں سے میری طرف دیکھا اور اس کے خشک ہونٹوں سے صرف اتنا نکلا کہ سامنے کا راستہ اب مزید خطرناک ہونے والا ہے، کیونکہ آگے وہ پل آنے والا ہے جو انتہائی تنگ ہے اور وہاں سے اس رفتار پر گاڑی گزارنا ناممکن کے قریب ہے۔ یہ سن کر میری ریڑھ کی ہڈی میں ایک ایسی برفیلی لہر دوڑی کہ میرا پورا جسم بے جان ہونے لگا۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا جہاں اندھیرا اب کسی کالی بلا کی طرح سڑک کو نگل رہا تھا اور پہاڑوں کے سائے ہمیں اپنی آغوش میں لینے کے لیے بے تاب نظر آ رہے تھے۔ گاڑی کی لائٹیں اس گہری دھند میں صرف چند فٹ کا راستہ دکھا پا رہی تھیں اور اس رفتار پر اتنے کم فاصلے کا دکھائی دینا کسی خودکشی سے کم نہیں تھا۔ میں نے پیچھے مڑ کر مسافروں کو دیکھا جہاں ایک ماں اپنے چھوٹے بچے کو اپنے سینے کے ساتھ لگائے زور زور سے رو رہی تھی اور وہ معصوم بچہ اپنی ماں کی آنکھوں میں موجود اس نامعلوم خوف کو دیکھ کر سہم چکا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر میرا کلیجہ منہ کو آنے لگا اور مجھے اس بوڑھے پر شدید غصہ آیا جس نے اپنی پوری اصرار دشمنی یا کسی نامعلوم انتقام کی آگ میں ہم جیسے بے گناہ مسافروں کو ایندھن بنا دیا تھا۔ وہ بوڑھا کون تھا، اس کا مقصد کیا تھا اور وہ اتنی صفائی سے یہ سب کیسے کر گیا؟ یہ وہ سوالات تھے جو اس قیامت خیز صورتحال میں بھی میرے دماغ کے کسی کونے میں ہتھوڑے کی طرح بج رہے تھے۔ کیا وہ کوئی دہشت گرد تھا یا کسی قدیم سازش کا حصہ جو ہم سب کی موت کا تماشا دیکھنا چاہتا تھا؟ اچانک گاڑی کے انجن سے ایک عجیب سی چہکنے والی آواز نکلی اور انجن کے ڈھکن سے ہلکا سا دھواں اٹھنے لگا جس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ اگر انجن اس شدید دباؤ کی وجہ سے گرم ہو کر بند ہو گیا تو گاڑی کی رفتار خود بخود کم ہو جائے گی اور پھر وہ ہوگا جس کا تصور ہی ہولناک ہے۔ میں نے گاڑی چلانے والے کو پکارا کہ انجن جواب دے رہا ہے، کچھ کرو، لیکن اس نے صرف اسٹیئرنگ کو مزید مضبوطی سے پکڑ لیا اور اس کے چہرے پر ایک ایسی بے بسی پھیل گئی جو صرف اس وقت آتی ہے جب انسان کو اپنی موت بالکل سامنے کھڑی دکھائی دیتی ہو۔ گاڑی اب اس تنگ پل کے قریب پہنچ رہی تھی جہاں سڑک کی چوڑائی اتنی کم تھی کہ دو گاڑیاں ایک ساتھ نہیں گزر سکتی تھیں، اور اس سے بھی زیادہ پریشان کن بات یہ تھی کہ اس پل کے نیچے بہنے والا دریا اپنی پوری طغیانی پر تھا، جس کی گرجتی ہوئی آواز اب گاڑی کے شور میں بھی سنائی دینے لگی تھی۔ گاڑی کی رفتار اب بھی 90 کلومیٹر کے قریب تھی
اور گاڑی کے ٹائر سڑک پر موجود نمی کی وجہ سے پھسل رہے تھے۔ ہر بار جب گاڑی تھوڑا سا ایک طرف مڑتی تو مسافروں کے سینے سے ایک اجتماعی چیخ نکلتی اور وہ سب زندگی کی بھیک مانگتے ہوئے اپنے خالق کو پکارتے۔ میں نے باکس کی طرف دیکھا تو اس کی وہ سرخ بتی اب پہلے سے زیادہ تیزی سے جلنے لگی تھی، جیسے وہ ہمیں بتا رہی ہو کہ وقت تیزی سے ہاتھ سے نکل رہا ہے اور یہ لوہے کا ڈھانچہ کسی بھی لمحے آگ کے ایک بہت بڑے گولے میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ میرے دماغ میں یہ خیال آیا کہ کیا میں اس بم کو ناکارہ بنا سکتا ہوں، لیکن جیسے ہی میں نے ان الجھی ہوئی تاروں کو دیکھا تو مجھے اپنی بے بسی کا شدت سے احساس ہوا، کیونکہ میں اس پوچیدہ نظام کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا اور ایک بھی غلط تار کو چھونا ہم سب کی فوری موت کا سبب بن سکتا تھا۔ گاڑی اب پل کے دہانے پر پہنچ چکی تھی اور سامنے سے ایک اور گاڑی کی مدھم سی روشنی نظر آنے لگی، جس نے ہم سب کے دلوں میں ایک نیا خوف پیدا کر دیا۔ اگر سامنے سے آنے والی گاڑی سے ٹکراؤ ہوا یا اس کی وجہ سے ہمیں رفتار کم کرنی پڑی تو انجام وہی ہوگا جس سے ہم سب بھاگ رہے تھے۔ گاڑی چلانے والے نے ہارن پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور مسلسل اسے بجانے لگا تاکہ سامنے والا ہٹ جائے، لیکن وہ روشنی تیزی سے ہماری طرف بڑھ رہی تھی اور پل اتنا تنگ تھا کہ وہاں سے بچ کر نکلنا ناممکن تھا۔ گاڑی کے اندر اب ایک عجیب سا سناٹا چھا گیا تھا۔ یہ وہ سناٹا تھا جو طوفان سے پہلے آتا ہے۔ ہر مسافر نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں اور وہ اس آخری لمحے کا انتظار کر رہے تھے جب یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ میں نے اسٹیئرنگ کے پاس پڑے ہوئے اس بم والے باکس کو دیکھا جو اب میری نظر میں کسی جیتے جاگتے جن کی طرح لگ رہا تھا جو ہمیں ہڑپ کرنے کے لیے تیار ہے۔ گاڑی کی رفتار میں اب ہلکی سی لرزش آئی اور سوئی 90 سے تھوڑا نیچے گرنے لگی، جس سے بم کے اندر موجود بیپ کی آواز میں ایک دم تیزی آ گئی اور وہ مستقل چیخ میں بدل گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب مجھے لگا کہ اب سب کچھ ختم ہونے والا ہے اور ہماری زندگی کی یہ آخری رات اسی سنسان پہاڑی راستے پر ہماری جو ہے قبر بن جائے گی۔ سامنے سے آنے والی گاڑی کی روشنی اب ہماری آنکھوں کو چکا چوند کر رہی تھی اور اس کا فاصلہ صرف چند سو میٹر رہ گیا تھا۔ گاڑی چلانے والے کے پیر اب بریک کے پیڈل کے پاس کانپ رہے تھے اور وہ تذبذب کا شکار تھا کہ وہ سامنے والے سے ٹکرا کر مرے یا رفتار کم کر کے بم سے اڑ جائے۔ میں نے اس کا کندھا زور سے دبایا اور چیخ کر کہا کہ رفتار کم کرنا چاہیے، کچھ بھی ہو جائے، اور پھر اس نے ایک ایسا خطرناک فیصلہ کیا جس نے ہم سب کی سانسیں خشک کر دیں۔ اس نے گاڑی کو پل کے کنارے پر ڈال دیا جہاں ایک طرف پہاڑ کی دیوار تھی اور دوسری طرف گہری کھائی کا آغاز ہو رہا تھا۔ گاڑی کے ٹائر سڑک کے کنارے پر موجود چھوٹے پتھروں سے ٹکرائے اور ایک زوردار آواز کے ساتھ گاڑی کا ایک حصہ پہاڑی دیوار سے رگڑ کھانے لگا، جس سے آگ کے بے شمار شعلے نکلنے لگے اور دھاتی رگڑ کی وہ ہولناک آواز پوری وادی میں گونج اٹھی۔ لیکن ابھی ہم اس پل کے بیچ میں ہی تھے کہ اچانک گاڑی کے انجن نے ایک زوردار جھٹکا کھایا اور انجن سے نکلنے والا دھواں اب اس گاڑی کے اندر پھیلنے لگا، جس سے مسافروں کا دم گھٹنے لگا اور سامنے کچھ بھی دکھائی دینا بند ہو گیا۔ یہ وہ موڑ تھا جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا اور ہر گزرتا لمحہ ہمیں اس انجام کے قریب لے جا رہا تھا جس کا ذکر اس پرچی پر لکھا تھا۔ ہماری زندگی اب محض ایک دھاگے سے لٹکی ہوئی تھی اور وہ دھاگا بھی اب ٹوٹنے کے قریب تھا، کیونکہ گاڑی کی رفتار اب تیزی سے گر رہی تھی اور بم کے اندر موجود وہ سرخ روشنی
اب مستقل طور پر روشن ہو چکی تھی، جس کا مطلب تھا کہ دھماکہ اب کسی بھی سیکنڈ میں ہونے والا ہے، اور ہم سب اس آگ کے الاؤ میں بھسم ہونے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ لیکن عین اسی وقت جب سب کو لگا کہ اب موت جو ہے وہ یقینی ہے، گاڑی کے نیچے سے ایک زوردار آواز سنائی دے رہی تھی، اور ایک ایسا انجانا خوف جس نے ہمیں اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا کہ اب آگے کیا ہوگا، اور کیا ہم واقعی ابھی زندہ ہیں یا کسی دوسری دنیا کا آغاز ہے۔ گاڑی ابھی تک اسی تیز رفتاری سے اندھیرے میں دوڑ رہی تھی، اور ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، اور یہ پر اسرار باکس ہمارے ساتھ کیا کرنے والا ہے، کیونکہ اس کے اندر سے اب ایک نیلی روشنی نکلنا شروع ہو گئی تھی، جس نے اس تاریک ماحول کو ایک شیطانی رنگ دے دیا تھا، اور اسے مسافروں کے چہرے اس نیلی روشنی میں کسی بھوت جیسے لگ رہے تھے، اور یہ خوفناک سفر اب ایک ایسی منزل کی طرف گامزن تھا جس کا ہم نے کبھی بھی تصور نہیں کیا تھا، اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ سچائی مزید پیچیدہ اور ہولناک سے ہولناک ہوتی جا رہی تھی۔ لیکن ابھی سب سے بڑا دھچکا لگنا باقی تھا، کیونکہ گاڑی کے پچھلے حصے سے ایک ایسی آواز آئی جس نے میرے خون کو منجمد کر دیا۔ یہ وہی پر اسرار بوڑھا تھا جو کہ گاڑی سے اتر چکا تھا، لیکن اب اس کی آواز گاڑی کے اندر سے گونج رہی تھی، جیسے وہ ہمارے بالکل پاس کھڑا ہو اور یہ سب دیکھ کر مسکرا رہا ہو، اور اس کے الفاظ نے میرے دماغ کی تمام چولیں ہلا کر رکھ دیں، کیونکہ اس نے کہا کہ کھیل تو ابھی شروع ہوا ہے، اور تم سب اس کھیل کے وہ مہرے ہو جن کی قسمت کا فیصلہ اب میرے ہاتھ میں موجود ہے۔ اور یہ سن کر میری روح کانپ اٹھی، اور مجھے محسوس ہوا کہ ہم ابھی اسی شکنجے میں قید ہیں جس سے ہم بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے، اور یہ مسافر گاڑی اب ہماری نجات کا راستہ نہیں بلکہ ہماری ابدی قید بن چکی تھی، جس کی چابی اسی بوڑھے کے پاس تھی جو اب ایک سائے کی طرح ہمارے درمیان موجود تھا۔ وہ نیلی روشنی اب اس قدر تیز ہو چکی تھی کہ اس نے مسافر گاڑی کے اندرونی حصے کو کسی دوسری دنیا کے منظر میں تبدیل کر دیا تھا، جہاں ہر چیز ساکت اور منجمد نظر آتی تھی۔ مسافروں کے چہرے جو چند لمحے پہلے خوف سے مسخ تھے، وہ اب اس روشنی میں کسی پتھر کے مجسمے کی طرح بے جان لگ رہے تھے۔ میں نے اپنی تمام تر ہمت اکٹھی کی اور اس سمت دیکھنے کی کوشش کی جہاں سے وہ آواز آئی تھی۔ اچانک وہ نیلی روشنی ایک دھماکے کے ساتھ غائب ہو گئی، اور گاڑی کے اندر کی تمام روشنیاں یکدم پوری آب و تاب کے ساتھ جل اٹھیں۔ گاڑی کی رفتار جو پہلے جنونی حد تک تیز تھی، اب آہستہ آہستہ کم ہونے لگی، اور وہ ایک انتہائی ہموار اور پرسکون انداز میں ایک بہت بڑے اور جدید طرز کے لوہے کے گیٹ کے سامنے جا کر رک گئی، جہاں وردی پہنے ہوئے کئی مسلح افراد کھڑے تھے۔ گاڑی کا خود کا دروازہ ایک مدھم سی آواز کے ساتھ کھلا، اور وہ پر اسرار بوڑھا جس نے اس تمام ہولناک کھیل کا آغاز کیا تھا، اب ایک بالکل بدلے ہوئے حلیے میں گاڑی کے اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے سے وہ وحشت اور جھریاں غائب تھیں، اور وہ اب ایک نہایت باوقار اور پررعب شخصیت نظر آ رہا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھ کر ایک گہری اور معنی خیز مسکراہٹ دی اور کہا کہ مبارک ہو، تم اس کٹھن اور جان لیوا امتحان میں سرخرو ہو چکے ہو۔ میں ہکا بکا اسے دیکھ رہا تھا، اور میری زبان جیسے تالو سے چپک گئی تھی۔ اس نے باکس کی طرف اشارہ کیا جو اب بالکل خاموش پڑا تھا، اور بتایا کہ اس باکس کے اندر کوئی بم یا دھماکہ خیز مواد نہیں تھا، بلکہ یہ ایک انتہائی جدید نفسیاتی
اور اعصابی جانچ کا آلہ تھا جسے انسانی ہمت اور مشکل حالات میں درست کرنے کی صلاحیت کو پرکھنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ مسافر گاڑی کوئی عام گاڑی نہیں بلکہ ایک متحرک تجربہ گاہ تھی، اور اس میں بیٹھے تمام مسافر دراصل ہمارے ادارے کے تربیت یافتہ لوگ تھے جو اس ڈرامے کا حصہ تھے۔ تم وہ واحد شخص تھے جس کا انتخاب اس خفیہ مشن کے لیے کیا گیا تھا تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ جب موت بالکل سامنے کھڑی ہو تو تمہارا اعصاب کتنا ساتھ دیتے ہیں اور تم دوسروں کی جان کو بچانے کے لیے کس حد تک جا سکتے ہو۔ یہ سن کر مجھے ایسا لگا جیسے میرے سر سے ہزاروں من کا بوجھ ایک پل میں اتر گیا ہو۔ میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے، لیکن یہ خوف کے نہیں بلکہ ایک ناقابل یقین سکون کے آنسو تھے۔ وہ تمام اذیت، وہ خوف اور وہ موت کا ڈر جو پچھلے کئی گھنٹوں سے میری روح کو چھلنی کر رہا تھا، وہ اب ایک عظیم اعزاز میں بدل چکا تھا۔ اس بوڑھے نے اپنا ہاتھ میرے کندھے پر رکھا اور کہا کہ وطن کو تم جیسے نڈر اور بے لوث نوجوانوں کی ضرورت ہے جو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر دوسروں کے لیے لڑ سکیں۔ آج سے تمہاری ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے جہاں تم گمنامی میں رہ کر اس ملک کی حفاظت کرو گے۔ میں نے اس باکس کو دیکھا جو اب ایک محض لکڑی کا ٹکڑا لگ رہا تھا، اور پھر ان مسافروں کو دیکھا جو اب مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ مجھے احساس ہوا کہ وہ خوفناک رات دراصل میرے مستقبل کا روشن دبیچہ تھی۔ میں نے ایک لمبی اور پرسکون سانس لی اور گاڑی سے باہر اس نئی دنیا کے روشن گیٹ کی طرف قدم بڑھا دیے جہاں میرا نیا مقصد میرا انتظار کر رہا تھا، اور وہ پر اسرار باکس اب ہمیشہ کے لیے ایک سبق بن کر میرے ذہن میں محفوظ ہو گیا کہ سچی بہادری خوف کا نہ ہونا نہیں بلکہ خوف کے باوجود درست راستے پر قائم رہنا ہے۔ کہانی کا وہ ہولناک سفر اب ایک عظیم منزل پر ختم ہو چکا تھا جہاں اندھیرا چھٹ گیا تھا اور سچائی کا سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔